رکوع نمبر 27 سورۃ التکاثر آیت نمبر 3 30واں سپارہ رکوع نمبر 27 سورۃ التکاثر آیت نمبر 3 الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ ترجمہ جی، کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون ان قریب جان لوگے تم، مرتے ہی دنیا میں جب موت آ جائے گی اس وقت تم جان لوگے۔ ثم کلا پھر ہرگز نہیں، سوف تعلمون ان قریب جان لوگے تم، قبروں سے نکلتے ہی معاشر میں، میدان معاشر میں۔ کلا پکی بات ہے، لو تعلمون علم الیقین کاش کہ تم جان لیتے جیسا کہ تم قبر اور حشر میں جان رہے ہو، علم الیقین علم یقین کے ساتھ، یقینی علم کے ساتھ تم جان لیتے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں جی۔ اللہ رب العزت سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 3 میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے اس کی حقیقت کو، کہ کثرت مال کی حقیقت کیا ہے، دنیا سے دل لگانے کی حقیقت کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، فرائض منصبی سے غفلت کرنے کی سزا کیا ہے۔ تو تمہاری موت جیسے آئے گی مرتے ہی تم پہچان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب جان لوگے میدان معاشر میں جب تم اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے، اس وقت تمہیں علم ہو جائے گا اس دنیا کی مال و دولت کی حقیقت کا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، پکی بات ہے، کاش تم جانتے علم یقین کے ساتھ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم اور میرے ذی شعور
دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے یہاں بھی 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی چیز بیان مرض، کہ انسان کو ایک بیماری لگی ہے، پھر اس بیماری کا سبب کیا بنا، انسان کو یہ بیماری لگی کیوں ہے، اور تیسرے نمبر پر ہے علاج مرض، انسان کی اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ اور آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک اللہ ذوالجلال نے تینوں چیزوں کا ذکر فرما دیا۔ آیت نمبر 1 میں اللہ پاک نے فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے فرائض منصبی سے، کہ انسان تیرے ذمہ جو فرض تھا، جو کام لگا تھا، تو وہ کام چھوڑ بیٹھا ہے، بھول بیٹھا ہے، غافل ہو گیا کہ اللہ نے تجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا، بھیجنے کا مقصد کیا ہے، تیرے ذمہ اللہ نے کام کیا لگایا ہے، کیوں تو دنیا میں آیا ہے، تو نے یہاں آ کے کرنا کیا تھا۔ یہ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں جو تیرے ذمہ کام تھا، اللہ نے تجھے دنیا میں کیوں بھیجا، اس کام کو تو چھوڑ بیٹھا ہے، غافل ہو گیا۔ اور وہ کام کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن مجید میں خود اس کام کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تیرا ذمہ میں نے جو کام لگایا ہے، تیرا فرض منصبی کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انسانوں اور جنات کو میں نے پیدا اس دنیا میں کیوں کیا، اس دنیا میں کیوں بھیجا، صرف اور صرف اپنی عبادت کی۔ انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ تو نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت۔ لیکن آج کا انسان اپنے اس فرض منصبی سے غافل ہو گیا، چھوڑ بیٹھا، بھلا دیا، اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے کوئی نبیوں کی عبادت کرتا ہے، کوئی ولیوں کی عبادت کرتا ہے، کوئی زندوں کی کرتا ہے، کوئی مردوں کی کرتا ہے، کوئی درخت کی کرتا ہے، کوئی سورج کی کرتا ہے، کوئی ستارے کی، اور کوئی گائے کی پوجا کرتے ہیں، کوئی درخت کی پوجا کرتا ہے، کوئی پتھر کی پوجا کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں تو نے عبادت میری کرنی تھی، تو نے عبادت اوروں کی شروع کرنی، تو اپنے منصب سے تو ہٹ گیا، غافل ہو گیا۔ یہ ہے تیری بیماری، لگی کیوں ہے؟ بیماری لگی کیوں ہے؟ اس کا سبب کیا بنا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں التکاثر، مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے، دنیا کی چیزوں سے محبت کرنے کی وجہ سے، اس مال و دولت کی حرص نے، دنیا کی حرص نے تجھے رب کی یاد سے غافل کر دیا، رب کی عبادت سے دور کر دیا، اللہ کے ذکر سے دور کر دیا۔ اور آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے جی، حدیث نمبر ہے 2659، القیس
من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت. تم میں سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے، تم میں سب سے زیادہ عقل مند اور سنجیدہ بندہ وہ ہے جو کیا کرے؟ القیس من دانا نفسہ، جس نے اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھا، اپنے تابع رکھا، اور عمل کیے وہ عمل جو مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. یہ سب سے بڑا عقل مند انسان ہے جس نے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لیا، اور یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں سے بچائے، برے کاموں سے بچائے، بے حیائی کے کاموں سے بچائے. یہ سب سے بڑا عقل مند انسان ہے. اور عاجز بندہ کون ہے جی؟ والعاجز من اتبع ہواہ. کہ عاجز بندہ وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، اپنے نفس کی بات مانے اور امیدیں لگائے اللہ کی ذات پہ کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفار ہے. تو میرے بھائی، بندہ گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر کے پھر اللہ پہ امیدیں لگائے، اس سے بڑا عقل مند بے وقوف بندہ کوئی نہیں، نہ سمجھ کوئی نہیں. تو اللہ پاک نے یہاں دو چیزیں ذکر فرمائی دی. بیان مرض کہ تم اپنا منصب بھول بیٹھے ہو کہ دنیا میں آئے کیوں ہو، اور سبب مرض کہ یہ بیماری تمہیں لگی کیوں ہے انسانوں. التکاثر حتی زرتم المقابر. مال کی حرص و لالچ نے تمہیں اپنے منصب سے ہٹا دیا، اور آج اس وقت 95% انسان اپنے منصب سے ہٹ چکے ہیں. آج کا انسان سمجھتا ہے میرے ذمہ صرف کمانا ہے، مال و دولت کو اکٹھا کرنا ہے، اور جب مال و دولت آ جائے تو عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. گرمی آئے تو ناران کاغان چلے جاؤ، مری چلے جاؤ، ٹھنڈے علاقوں میں چلے جاؤ. اور مقصد آج انسان نے کیا بنایا؟ کھاؤ پیو عیش کرو، سیر و تفریح کرو، بس زندگی ٹپاؤ. آج کے مسلمان پتہ نہیں اپنے مقصد کو بھول بیٹھے ہیں، چھوڑ بیٹھے ہیں. بڑے بڑے مالدار لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ نے بھیجا ہمیں کھانے پینے کے لیے، آرام کے لیے، سیر و تفریح کے لیے. دوسرے علاقے میں چلے جاؤ، ٹھنڈے علاقے میں چلے جاؤ، اور ہر سال کتنی موتیں آتی ہیں جی. یہ ملتان سے جو ایک پوری فیملی مریض پہ جا رہی تھی تو راستے میں گاڑی کو آگ لگ گئی. 10 12 14 بندے کا ایک ہی خاندان کے جل کے راکھ ہو گئے. پچھلے سال پوری فیملی ناشتہ کرتے ہوئے پانی آ گیا، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ ڈوب گئے. اس سال 2 ڈالے 4x4 ڈوبتے ہوئے بچے. کتنی موتیں ہوتی ہیں. مقصد کیا ہے ان کا؟ مشن کیا تھا؟ کیا جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے؟ کیا رب کی عبادت کے لیے گئے ہوئے؟ کیا دین کی تبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے؟ تو اللہ پاک دکھا رہا ہے کہ دیکھو انسان، تو کدھر لگ گیا ہے، کدھر جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تیرا کام کیا تھا، تو نے کرنا کیا تھا.
اور اللہ پاک فرماتے ہیں بیماری بھی لگی ہے تجھے، سبب بھی بتا دیا میں نے، اب میں علاج بھی بتا رہا ہوں۔ تو سب سے بڑا سمجھدار ڈاکٹر اور حکیم کون ہوتا ہے؟ جو بیماری بھی بتائے، وجہ بھی بتائے کہ لگی کیوں ہے، اور آخر پہ اس کا علاج بھی بتا دے۔ تو اللہ ذوالجلال انسانوں کی بیماری کا بھی تذکرہ فرما رہے، لگی کیوں ہے اس کا بھی ذکر کیا کہ بیماری تیری ہے، بیمار ہو گیا تو اپنے منصب سے ہٹ گیا ہے، اپنا کام تو نے چھوڑ دیا ہے، اور چھوڑا کیوں ہے؟ مال اور دولت کی حرص کی وجہ سے، یہ سبب مرض۔ اب علاج مرض کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب جان لوگے تم، جب تم پہ موت آ جائے گی نا، کیا آئے گی؟ جب تم مرنے لگو گے، موت آ جائے گی، اس وقت یہ حقیقت کھل جائے گی کہ دنیا کا مال و دولت، دنیا کی چیزیں، یہ دنیا عارضی، مال و دولت عارضی، دنیا کی چیزیں عارضی تھی، اس کی کوئی حقیقت ہے؟ اس وقت اللہ پاک فرماتے ہیں تیری آنکھیں کھلیں گی، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب جان لوگے تم، قبروں سے نکلتے ہی۔ یہ لفظ اللہ پاک نے 2 دفعہ ذکر کر دیا سوف تعلمون کا، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، بظاہراً آپ کو تکرار نظر آ رہا ہے، لیکن یہ تاکید کے لیے اللہ پاک نے جملے فرمائے۔ پہلا کلا سوف تعلمون سے مراد جیسے ہی تمہیں موت آئے گی، ملک الموت آئے گا، تمہاری روح کو قبض کرنے والا فرشتہ آئے گا، تو اس وقت تم جان لوگے، اس وقت تمہیں اس دنیا کی حقیقت کا علم آ جائے گا۔ اور دوسرا ثم کلا سوف تعلمون، جب تم قبروں سے نکالے جاؤ گے، میدان محشر کی طرف جاؤ گے، اس وقت بھی تم جان لو گے کہ تمہارا مال تمہیں کام نہیں آئے گا، اولاد تمہارے کام، دنیا کی چیزیں تمہیں بچانے والی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ ذوالجلال نے آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی مثال اور دنیا کی مثال، انسان کی مثال اور کہ انسان نے اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، وہ ایک کشتی کی طرح ہے۔ انسان کس کی طرح ہے جی؟ جو کشتی کہاں چلتی ہے جی؟ پانی کے اندر۔ کشتی بغیر پانی کے چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی، لیکن کشتی بچتی کب ہے؟ ڈوبنے سے کب بچتی ہے؟ کہ پانی نیچے رہے، کشتی اس کے اوپر رہے، پانی کشتی کے اندر نہ آئے۔ پانی کشتی کے اندر تو کشتی بچتی ہے، ڈوبتی نہیں ہے، چلتی رہتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ انسان تو کشتی کے طرح ہے، اور پانی کو سمجھ دنیا کی طرح۔ یہ دنیا پوری یہ پانی کی طرح ہے، تو نے اس دنیا میں رہنا ہے، تو دنیا کے بغیر زندگی گزار، دنیا کی چیزوں کے بغیر دنیا وقت گزار نہیں سکتا۔ تجھے اس دنیا کی ضرورت ہے، دنیا کی چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھنا تو نے اس دنیا کو محض استعمال کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ اس دنیا کو دل میں بسانا، اس دنیا سے جی لگانا، بلکہ آپ کے میرے آقا نے فرمایا الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔
اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر کے لیے، تبھی تو آج کافر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے لیے یہی جنت ہے، سب کچھ یہی ہے. مومن کے لیے دنیا کیا ہے جی؟ قید خانہ ہے، عارضی چند روزہ ہے. ہاں دنیا کافر کے لیے، مومن کے لیے قید خانہ ہے. جنت وہ مومن کا ٹھکانہ ہے. جنت کس کا ٹھکانہ ہے؟ وہاں کافر کا ٹھکانہ جنت، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. تو اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان قریب جان لوگے تم، اور کلا لو تعلمون علم الیقین، پکی بات ہے جانو گے تم، جان لیتے تم اس دنیا کی حقیقت کو، اس مال و دولت کی حقیقت کو. علم الیقین، علم یقین کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو کسی نے بتایا بھئی یہ نہر ہے، بڑی نہر، بس یہ تو علم. لیکن آپ وہاں پہنچ گئے، آپ وہاں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی نہر، اس کو کہتے ہیں علم یقین. علم یقین. اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا کی حقیقت کا علم تمہیں کھول جائے گا جب اللہ کے دربار میں میدان معاشر میں آؤ گے. اس وقت دنیا کی حقیقت تمہیں کھول جائے گی کہ یہ دنیا عارضی تھی، دنیا کی چیزیں عارضی تھی، یہ مال و دولت عارضی تھا. تو نے جو کام کرنے تھے وہ نیک اعمال تھے. کیا تھے جی؟ نیک اعمال جو تجھے آگے کام دیتے ہیں، آگے کام دیتے، تو بچ جاتا. تو آج کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں انسان کی بیماری کا بھی تذکرہ کیا کہ تیرے ذمہ کام کیا تھا، تجھے میں نے دنیا میں کیوں بھیجا اور کر کیا رہا ہے. تو اپنے کام سے غافل ہو گیا، اور غافل ہوا کیوں ہے؟ مال و دولت کی حرص کی اور لالچ کی وجہ سے دنیا سے جی لگا بیٹھا ہے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ موت کو یاد کر. کس کو یاد کر؟ موت کی حقیقت کو یاد کر. اور جو انسان موت اور آخرت کو سوچتا ہے، قیامت کو سوچتا ہے، تو دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، مال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے جو جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال ہمیں خالصتاً اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ